وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہایتی قابل صد احترام و تکریم حضرت علامہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب گیلانی حضرت صاحبزادہ والا شان مظہر حضور مفکر اسلام پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی، حضرت علامہ پیر سید فاروق حسین شاہ صاحب، سید نور حسین شاہ صاحب، دیگر سادات اطہار اور علماء والا شان اور نہایتی واجب الاحترام برادران طریقت، سب سے پہلے تو حضرت پیر سید صابر حسین شاہ صاحب آپ کی خدمت عالیہ میں، پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں دلی طور پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج ہم سب کی حاضری اس عنوان سے ہو رہی ہے کہ گلشن زہرا کے خوبصورت پھول حضرت علامہ پیر سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف پیر سید قربان حسین شاہ صاحب، حضرات گرامی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے یا جو لوگ آپ کی صحبت پرفیض سے مستفید ہوئے ہیں وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ جتنا مختصر چند موقعوں پر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میرا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے کہ بحمدِ تعالی ہم غلام ابن غلام چلے آ رہے ہیں، اور اس غلامی پر ہمیں نسلوں سے فخر ہے اور دعا ہے کہ قیامت تک یہ فخر چلتا رہے. آمین. میں عرض کر رہا تھا کہ تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہمارے خاندان میں سے کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو سب سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کا یہ دستور رہا ہے. حضرت پیر صاحب اس بات سے آگاہ ہیں. آپ کی نظر کرم سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے پیر خانے میں جاؤ، کسی سید زادے کو بلا کے لاؤ، ان سے قبر کی اجازت لو. ایک مرتبہ میں نے اپنے والد محترم قبلہ سے پوچھا، عرض کیا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں جانتے ہو کہ یہ پوری زمین کل کائنات سرکار کی ملکیت ہے، اور سرکار کی اولاد اس زمین کی مالک ہے. مالک کی اجازت کے بغیر زمین میں قبر کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اور پھر جب قبر بن جائے تو پھر بھی عرض یہ کی جاتی کہ جب آپ کا غلام یا آپ کی کنیز اس کو جنازے میں بھی آپ اپنا کرم عطا فرمائیں، اور جب قبر میں رکھا جائے تو اس وقت آپ، دنیا والے کہتے ہیں کسی مولوی صاحب سے کہے تلقین پڑی جائے، ہمارا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جب نبی پاک کا خون قبر کے دانے پہ کھڑا ہوگا تلقین خود ہو جائے. تو حضرات گرامی، جتنا میں نے حضرت پیر سید احمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوا ہوں، اگر آپ کو دیکھا جائے تو حسن و جمال میں اور آپ کے خوبصورت اخلاق میں اخلاق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نظر آتا تھا. اگر آپ کا حلم دیکھیں تو آپ کو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فیضان نظر آئے گا. اگر آپ کا صبر، آپ کی استقامت دیکھیں تو آپ کو عکس امام حسین علیہ السلام نظر آئے گا. اور اگر بات کرتے کرتے جب کسی بدعقیدہ کی بات آ جائے، جب کسی گستاخ صحابہ کی بات آ جائے،
جب کسی گستاخ اہل بیت کی بات آ جائے، جب کسی شاتم اولیاء کی بات آ جائے تو آپ کے لہجے میں وہ جلال آتا جس کو دیکھ کے پتا چلتا کہ بدر میں جلال علی کیسا ہوا ہوگا، احد میں، احزاب، ہر جگہ جب مولا علی پاک کی تلوار گونجی ہوگی اور وہ صدائیں کیسی ہوگی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ مولا علی پاک جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کے لہجے میں وہ مٹھاس کہ جس نے ایک مرتبہ آپ کا کلام سنا وہ عمر بھر اس کے کانوں میں اس کا رس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ، اور میں اپنی زندگی میں ایک بات عرض کروں گا حضرت پیر صاحب کی اجازت سے، صاحبزادہ صاحب کی، کہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب کی صحبت پرفیض سے کافی میں مستفید ہوتا رہا ہوں گا۔ کبھی میں نے آپ کو کسی مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن موقع پر بھی آپ کو میں نے مضطرب نہیں دیکھا۔ کبھی میں نے آپ کے پائے استقلال کو ذرا برابر بھی، بلکہ انجمن طلبہ اسلام کے دور سے لے کر اسلام آباد کے اندر، پھر دارالعلوم کے اندر، ہر جگہ میں نے ہر موقع پر آپ کو دلیری، شجاعت، کبھی بے چین اور مضطرب نہیں دیکھا۔ آج بھی آپ مضطرب نہیں ہیں، اور اللہ والے اور خاندان نبوت کے جو چشم و چراغ ہوتے ہیں وہ دنیا کی وجہ سے کبھی غمزدہ نہیں ہوتے، دنیا کی وجہ سے مغموم نہیں ہوتے، بلکہ وہ دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ اگر آج یہ مغموم نظر آتے ہیں، آج یہ بے چین نظر آتے ہیں، تو یہ کسی دنیا کے نقصان کی وجہ سے نہیں، پتہ یہ چلتا ہے اس جہاں سے کوئی ایسا اٹھا ہے کہ جس کے جانے سے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، جس کے جانے سے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ جانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے جانے سے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اور پھر میں تائید کرتا ہوں اپنے ان پیشرو مقررین کی کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بے شک دعا کے محتاج تو وہ ہوتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا گناہگار دعا کر سکتے ہیں کہ جن کے سبحان اللہ نانا حضور جنت کے وارث، کائنات کے وارث اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دو پھولوں سے محبت کی، اسنین سے محبت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام، وہ جنت میں میرے درجہ میں ہوگا۔ اگر امتی محبت کرے، عشق کرے، سرکار کرم فرمائے، نبی پاک کا اپنا نور نظر ہو، وہ سرکار سے پیار بھی کرتا ہو، مولا علی سے پیار بھی کرتا ہو، دنیا والوں کو صراط مستقیم پر لگانے والا ہو، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو جنت بھی اٹھ کے استقبال کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شان پنجتن پاک، شان اولیاء اکرام، زندہ باد۔ میاں صاحب پرانے تال ہو گئے تھے، شاعری مکرم قبلہ جو تھے وہ گفتگو بڑی ساری لیکن بڑی جامع، اور تو ان کی بہت ساری خوبیاں ہوں گی۔ ایک خوبی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک آپ کے ہوش حواس باقی تھے ساری زندگی میں ان کی ایک بھی نماز قضا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کی پاکیزگی کا عالم تھا کہ جب تک وہ ہوش و حواس میں رہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی نماز قضا ہوئی۔ ایک تو ہے نا کہ ان کے ذمے کوئی نہیں تھے، ایک یہ بات ہے باقی ذمے کوئی نہیں رہی، ذمے والی بات نہیں۔ کتنا وہ مستعد تھا اس بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ الحمدللہ اپنے وقت سے کوئی نماز قضا کی نہیں۔ سبحان، یہ ان کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے۔ انشاءاللہ آگے معاملہ بنا صدر طبیعت بہت خراب ہے، والد گرامی کی طبیعت بہت خراب ہے، اور میں بھی آج 2 دنوں سے دوبارہ بہت سخت بیمار ہوں، اور پیٹ اتنا سخت خراب ہے، اور جس طرح کہہ رہے بے چینی بے قراری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہے، لیکن بہت طبیعت خراب ہے۔ تو اگر کوئی دماغ حاضر ہوا تو انشاءاللہ کوئی باتیں کروں گا۔ میں اس کے بعد گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا نثار صاحب قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور 5 منٹوں میں وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں۔